ایک خاتون نے پوچھا ہے کہ آپ صرف مردوں کی بات کرتے ہیں، کیا عورت روحانی سفر پر نہیں چل سکتی؟ میں ایک گھریلو عورت ہوں، بس گھر کی چار دیواری تک محدود ہوں۔ میڈیٹیشن کرنے کی خاص جگہ نہیں، جنگل پہاڑوں کو نہیں نکل سکتی، تو کیا میرے لیے یہ راہ نہیں ہے؟ روحانی سفر کا جنگل پہاڑوں سے کیا لینا دینا ہے؟ اس کا عورت مرد ہونے سے کیا لینا دینا ہے؟ تم نے خود روحانیت کا ایک تصور باندھا، پھر خود ہی اس کی قید اختیار کر لی ہے۔ تم کیا سوچتے ہو، کیا کرتے ہو، کس جسم میں پائے جاتے ہو، کس قسم کے حالات میں ہو، اس کا تعلق تمہاری سوچوں سے ہے، تمہارے مائنڈ سے ہے، تمہاری انا سے ہے، زندگی سے، ہستی سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ روحانیت اس برتن پر فوکس کرنے کا نام ہے جس برتن میں وجود کے یہ ذرے موجود ہیں۔ پیش منظر کے پیچھے موجود پس منظر سے آگہی ہے روحانیت۔ یہ مادی وجود کے ذرے سپیس میں موجود ہیں، اس سپیس کو بطور آگہی، بطور شعور، بطور ہستی جاننا ہے روحانیت۔ تمہاری جینڈر سے زندگی کو کیا لینا دینا؟ تم بھی اس پس منظر سے اتنے ہی جڑے ہو جتنی کوئی بھی اور صنف یا مخلوق۔ اسی پس منظر سے تمہاری سانسیں بھی ویسی ہی جڑی ہیں جیسے مرد کی۔ یہ تقسیم کا کھیل روحانی سرحد سے اس طرف کا معاملہ ہے۔ تمہارا یہ خیال بھی غلط ہے کہ میڈیٹیشن روحانی سفر کا نام ہے۔ میڈیٹیشن دوائی کا نام ہے جو بس اتنا بتا رہی ہے کہ بیماری بڑھ گئی ہے۔ میڈیٹیشن سے جڑے بہت سے لوگوں کو میں نے عام دنیا دار آدمیوں سے بھی زیادہ بے چین پایا ہے، اور کتنے یکسو دنیا دار ہیں کہ جو زیادہ پرسکون ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں صرف مردوں کی بات کرتا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں نے کون سی ویڈیو ایسی بنائی جو صرف مردوں کے لیے تھی۔ یہ ان سب کے لیے ہیں جن کا مائنڈ ایکٹیو ہے۔ یہ روحانی علم نہیں جو تم ان ویڈیوز میں سنتے ہو، یہ ان رکاوٹوں کی داستان ہے جو تم نے تراشی ہوئی ہے۔ مائنڈ لمحہ موجود میں رہنا پسند نہیں کرتا، اور لمحہ موجود وہ واحد لمحہ ہے جس میں زندگی ہے۔ میں کہتا ہوں لمحہ موجود میں رہو۔ یہ فکرہ کیسے صرف مردوں کے لیے ہے؟ میں کہتا ہوں زندگی کو اس کی حقیقت میں سمجھنے کے لیے مائنڈ کی اینک کے بغیر اسے دیکھنا ضروری ہے۔ ایسی حالت جس میں آپ چیزوں کی تشریحات میں نہ پڑیں، درخت کو دیکھتے ہوئے درخت کے کنسپٹ پر بیٹھے نہ سوچتے رہیں۔ یہ مشورہ صرف مردوں کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ جس ٹول سے زندگی کے سارے تجربے کو تم سمجھنا چاہ رہے ہو، پہلے اسی ٹول کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ مشورہ صرف مردانہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ویڈیوز نہ مردوں کے لیے ہیں نہ عورتوں کے لیے ہیں، یہ ہر اس مخلوق کے لیے ہیں جس کا مائنڈ اتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ زندگی کا سارا تجربہ اس کے ماتحت ہو گیا ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں زیادہ ٹیکنیکس اور میڈیٹیشنز کے طریقوں کی بات ہی نہیں کرتا، میں صرف سمجھ، انڈرسٹینڈنگ میں پھیلاؤ کی بات کرتا ہوں۔ میرا کام صرف اس جانے پر سوال اٹھاتے رہنا ہے جو تم جانتے ہو اور جس کو تم حتمی سچ مانتے ہو۔ تم کیا نہیں ہو یہ بتانا میرا کام ہے۔ تم کیا ہو یہ تو تم خود ہی جان لو گے۔ جب تم نے یہ جان لیا کہ کیا تم نہیں ہو، تو یہ تم جان ہی لو گے کہ کیا تم ہو۔ ایک ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے بیماریوں کو مخاطب بنانا۔ صحت کیا ہے یہ مریض جان ہی لیتا ہے جب وہ درست ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت جنرل سی باتیں ہیں جو میں کرتا ہوں، ان میں مرد و عورت کی تخصیص ہے ہی نہیں۔ باقی میرے ذاتی خیال میں اصولاً عورت تو انلائٹنمنٹ کے زیادہ نزدیک ہے، مردوں سے بھی زیادہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مائنڈ زیادہ سوچوں اور ایکشن سے جڑا ہے۔ یہ دونوں چیزیں مائنڈ کو مضبوط کرتی ہیں، اور مرد زیادہ ایکشن اور مائنڈ اورینٹڈ ہوتا ہے۔ اب اگرچہ کمیونیکیشن کے ذرائع بڑھنے کی وجہ سے
عورتوں کی رسائی بھی بہت سی معلومات تک ہو گئی ہے اور خواہشوں کا بوجھ ان کے پاس بھی بے حد ہوتا جا رہا ہے۔ سو یہ فرق اب زیادہ نہیں رہا، مگر چاہے مرد ہو یا عورت، ایک بات کو ذہن میں بٹھا لو، تمہارے کسی خاص ایکشن سے انلائٹنمنٹ نہیں جڑی ہوئی ہے۔ صوفی راہ اصل میں کوئی راہ ہی نہیں ہے، بس زیادہ الرٹ رہیں، زیادہ سے زیادہ لمحے موجود میں رہیں، جو ہو رہا ہے اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے رہیں۔ ایکشن یا تھاٹ کے ساتھ ایک ہونے کی بجائے اس کو دیکھتے رہیں جس کے یہ ایکشن ہیں، جس کے یہ تھاٹس ہیں۔ آپ مرد ہیں یا عورت، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوسرا سوال، ہمارے معاشرے میں کیوں سب برا ہے؟ سیاست سے معاشرت اور معاشرت سے مذہب تک ہر جگہ زوال کیوں ہے؟ آخر ایسا ہمارے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے؟ حضرت ایک بنیادی بات کو سمجھیں کہ آپ کے ہاں ہی نہیں، سب کے ہاں ہی ایسا ہے۔ مائنڈ ڈومینیٹڈ دنیا میں مسائل ہمیشہ سطح پر نظر آئیں گے، زیادہ نظر آئیں گے، کیونکہ مائنڈ کی بنیادی نیچر ہے کریٹک کی، نقاد کی۔ اسے تنقید پسند ہے، کیڑے نکالنا پسند ہے، یہ دیکھتا اسی کو ہے، یاد اسی کو رکھتا ہے جو برا ہے۔ تم دن میں 1000 لوگوں سے ملے، 999 اچھے تھے، وہ شام کو یاد نہیں ہوتے، مگر ایک شخص جس کے ساتھ جھگڑا ہوا وہ یاد رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی مائنڈ کو پسند ہے، کیونکہ اسی سے مائنڈ انرجی لیتا ہے، کیونکہ اسی سے انا تگڑی ہوتی ہے۔ تم ساحل سمندر پر کھڑے سوگ منا رہے ہو کہ ہم کیسے لوگ ہیں، ساحل کو کتنا گندا کر دیا ہے، کوئی ترتیب نہیں، کوئی تہذیب نہیں۔ کبھی آنکھ بند کریں اور سوچیں، کیا سمندر بھی اپنے ساحل کے بارے میں ایسے ہی سوچ رہا ہے جیسے تم؟ بالکل نہیں، اسے فرق ہی نہیں پڑتا۔ اس کے لیے جھاڑیاں اور شاپر، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ تمہارے پاس مائنڈ ہے، مائنڈ جو نقاد ہے، کیڑے نکالنا جس کا کام ہے، احساس سے قلت جس کی نیچر ہے۔ تمہارے معاشرے، سیاست، سماج کے ساتھ جو بھی مسئلے ہیں وہ اس کے کم آپ کے زیادہ ہیں۔ سمندر کے پاس وہ ٹول ہی نہیں جو مسائل کو کھوج لاتا ہے، اس کے پاس مائنڈ نام کا وہ میکینزم ہی نہیں جس کی زندگی ہی پیچیدگی اور مسئلوں سے جڑی ہے۔ تم پوری انسانیت کو غور سے دیکھو، ٹکڑیوں میں بانٹ بانٹ کر دیکھو۔ پہلے فرد کو لو، کتنے مسئلوں سے آج کا فرد گزر رہا ہے، کتنے سیاسی، معاشی، سماجی، ذہنی، نفسیاتی مسائل اس کو درپیش ہیں۔ پھر خاندانوں کو لیں، یوں لگتا ہے کہ فیملی نہیں، کوئی ہیچری ہے جہاں انڈوں سے مسائل ہی مسائل جنم لے رہے ہیں۔ پھر لوکل معاشروں کو دیکھیں، ہر کوئی رونا رو رہا ہے، ہائے ہماری روایتیں مر گئیں، اخلاقی قدریں مٹ گئیں، زندگی مشکل ہو گئی، زندگی میں حسن نہیں رہ گیا، بدصورتی ہی بدصورتی ہے۔ ملکوں کو دیکھ لیں، 1000 قسم کے مسائل، ٹی وی پر صحافی، اینکر، سماجی خدمت سے جڑے لوگ، حکمران اور اپوزیشن والے بتا رہے ہیں۔ پھر ملک سے آگے بڑھی اور دنیا کے حالات کو لیں، گلوبل وارمنگ سے لے کر غربت تک ہزاروں مسائل ہیں جو اس دنیا کو درپیش نظر آتے ہیں۔ ان سارے مسائل کے بارے میں سوچیں جو ایک فرد کو ہیں، جو فیملی کو ہیں، جو معاشرے کو ہیں، جو ملکوں کو ہیں، جو دنیا کو ہیں۔ یہ مسائل کیا ہیں؟ ان کی بنیادی فطرت کیا ہے؟ غور سے دیکھنے پر پتہ چلے گا کہ یہ سارے مسائل ہیں تھاٹس۔ زندگی کو کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ مسئلے کی تخلیق کے لیے پاسٹ اور فیوچر درکار ہوتا ہے۔ سوچیے، آپ مسئلہ کسے کہتے ہیں؟ ایک سچویشن آپ کو درپیش آئی، اس سچویشن کی وجہ سے آپ کو مسئلہ ہوا، اب آپ نے اس سچویشن کو مسئلے کا لیبل دیا اور دماغ میں میموری کی شکل میں سٹور کر لیا۔ اب جب وہ سچویشن دوبارہ آئے گی تو آپ بطور زندگی تو ایک سچویشن کو فیس کریں گے، مگر آپ کا دماغ اس میموری کو دوبارہ جیے گا۔ آلموسٹ وہی اذیت مائنڈ دوبارہ کریٹ کرے گا۔ زندگی کیونکہ نئی ہے اور اس سچویشن کے حوالے سے اس کے پاس کوئی یاد نہیں، کوئی لیبل نہیں، تو وہ اس کو مسئلے کے طور پر ایکسپیرینس ہی کیسے کرے؟
मगर माइंड चूंकि पास्ट है, उसके पास सिचुएशन की भी मेमोरी है और सिचुएशन से जो तजर्बा हुआ था उसकी भी मेमोरी है, तो ये सिचुएशन को मसला बनाएगा। तुम किसी को भी देखो, कोई घर, दफ्तर, हुकूमती ऐवान, अक़वाम मुत्तहिदा, कहीं भी, हर जगह तुम मसाइल पर डिस्कस कर रहे हो। इंसान के सारे मसाइल जस्ट थॉट्स हैं, और थॉट्स को ज़रा गौर से परखें। दिन में एक इंसानी दिमाग औसतन 60 से 80 हज़ार थॉट सोचता है। उनमें से अक्सर थॉट्स को आप बेतुका ख्याल कहकर रद्द कर देते हैं, मगर कुछ करंट सिचुएशन से मुताल्लिक थॉट्स ऐसे होते हैं जिन्हें आप बहुत अहम समझ लेते हैं। यही अहम समझे गए जो आपके थॉट्स हैं, इन्हीं का आपने नाम रखा हुआ है मसाइल। अब थॉट्स आपकी ज़िंदगी के कुल तजर्बे का बस एक जुज़्व हैं, मगर थॉट्स की वजह से आप मुसलसल मसाइल का शिकार हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि इसी सोचते दिमाग को, जो चारों तरफ से बस मसाइल और उनसे जुड़ी अज़ियत ही आपकी ज़िंदगी में ला रहा है, इसी को आपने वो टूल करार दे दिया है जिससे आप एग्जिस्टेंस को, वजूद को, ज़िंदगी को समझना चाहते हैं। वो माइंड जो नक्काद है, जिसकी सांस तनकीद में है, उसे कैसे ज़िंदगी में कुछ अच्छा नज़र आ सकता है। पहला सवाल है, सर मेरे साथ एक मसला है। मेरे दिमाग में हर वक्त एक अजीब सा शोर मचा रहता है जो मुझे किसी भी काम पर फोकस नहीं करने देता। मैं इस शोर को सुन सकता हूँ और जैसे ही इस शोर पर फोकस करता हूँ तो मेरा दिमाग फ्रेश हो जाता है, मगर फिर एक आधे घंटे के बाद यही अमल शुरू हो जाता है और सर में दर्द होने लगता है। मुझे इस बीमारी का कोई हल बताएं प्लीज़। पहली बात तो ये कि इसको बीमारी समझना छोड़ दें। ये इस दौर में जीने का नॉर्मल ढंग है, ये एक नॉर्मल कंडीशन है। इर्तिका के हमारे इस सफ़र में माइंड ने वो ताकत हासिल कर ली है कि हम नहीं रहे, हमारा दिमाग बन गए हैं। और ये माइंड की नेचर है कि वहाँ हर वक्त शोर रहे। यही शोर ही तो माइंड है। हल वही है जो तुमने बताया है कि जो ही मैं इस शोर पर फोकस करता हूँ फ्रेश हो जाता हूँ। देखो, बच्चा बहुत शरारती हो तो माँ बाप को उस पर शिद्दत से नज़र रखनी पड़ती है। ये माइंड वही शरारती बच्चा है और बेमुहार इसलिए हो गया है क्योंकि इस पर नज़र रखने वाला इसका आका वो गायब है। जो ही आका मौजूद हो जाता है, गुलाम खुद ट्रैक पर आना शुरू हो जाता है। दिन में जितनी बार मौका मिले इसकी सरगर्मियों पर नज़र रखना शुरू कर दें। यही असल में मेडिटेशन है, क्योंकि इसको देखते देखते ये एहसास मुस्तहकम होना शुरू हो जाता है कि ये जो देख रहा है और ये जो देखा जा रहा है, ये दो अलग चीज़ें हैं। देखने वाला शख्स है और देखी जाने वाली चीज़ है। देखने वाला जिंदा है और देखी जाने वाली चीज़ शराब है। दूसरा तरीका ये है कि अपने माइंड को बंदर की तरह ट्रीट करना शुरू कर दें। तिब्बत के योगी माइंड को कहते हैं मंकी माइंड। बंदर की शरारतें देखकर आप हंसते हैं, तो इस बंदर की शरारतों को क्यों संजीदा ले रहे हैं? जब भी दिमाग का शोर ज़्यादा हो, इसकी तरफ फोकस को ले जाएं। ख्याली तौर पर इससे बातें करें, गैर संजीदा अंदाज में, जैसे हाँ भाई फिर तुम्हारा खेल शुरू, हाँ ये तार तो तुमने कल भी सोचे थे। रोज़ एक ही शरारत बोर कर देती है। कोई नया थॉट सोचो, कोई नई शरारत लाओ। अपने दिमाग से बातें करना शुरू करें। इसके बड़े बड़े नजरियों, बड़े बड़े तसव्वुरात सबको खेल का मैदान बना दो। माइंड को जैसे ही ये एहसास होगा कि उसे संजीदा नहीं लिया जा रहा, वो खुद चुप कर जाएगा। जैसे बच्चे को जब तक ये एहसास होता है कि उसे संजीदा लिया जा रहा है, उसकी शरारतें बढ़ती जाती हैं, मगर जैसे ही उसे नज़रअंदाज करो, वो चुप होकर बैठ जाता है। माइंड आपका वही बच्चा है। इससे गप्पे मारें, इसे अपनी फिल्म समझें। फिल्म को देखना है, उसका किरदार नहीं हो जाना। जहाँ फिर ज़रूरत हो
मादी ज़िंदगी के अमली तकाज़े हों, वहाँ इसे मंसूबों के लिए, स्ट्रेटजीज़ के लिए, प्लानिंग्स के लिए, हिकमत अमली के लिए, मसाइल और सिचुएशन से निमटने के लिए इस्तेमाल करें, मगर हर वक्त इसके होने को अपना होना मत बनाएं, वरना ये शोर और ये सर दर्द कभी छोड़कर जाने वाला नहीं। दूसरा सवाल, सर आप ये बताएं कि हम अपने माइंड से अलग कैसे हो सकते हैं? इस सवाल का जवाब भी पहले जवाब में आ गया है, बाकी इतना इजाफा करूंगा कि आप माइंड से अलग होने की जब बात करते हैं तो गोया यूं कह रहे हैं कि हाथ तंग कर रहा है, इसे क्या मैं काट सकता हूं? काटना या अलग करना मसले का हल नहीं, हर चीज की नेचर को समझना ही हल है। समझ हल है। हाथ के बारे में समझ गए हो कि इसका काम चीजों को पकड़ना, फेंकना, रोकना, उठाना, रखना है, इसलिए वो मसला नहीं है। माइंड को जानते नहीं हो, उसकी सारी सरगर्मियां ऑटोमेटेड हैं, इसलिए वो मसला बन जाता है। माइंड आपका एक पुर्जा है, एक उज़्व है, और सबसे ताकतवर और सबसे काम का पुर्जा है। इससे अलग नहीं होना, इसको इस्तेमाल करना है, इससे इस्तेमाल होना नहीं है। इसलिए जब कोई ज़रूरत हो इसको इस्तेमाल करें। जब ये इजाफी शोर करे, ख्वाहिशों में, माजी में, मुस्तकबिल में उलझाए, डिप्रेस करे, और चाहे ये बड़ी बड़ी बातें भी क्यों ना कर रहा हो, तब इसको मजाक बना दें, इसका मजाक उड़ाएं, आंख बंद कर लें और अपने माइंड से बातें करें। इससे कहें कि क्या तुम अहमक हो, रोज ही एक थाट लेकर सामने आ जाते हो? क्या तुम बेवकूफ़ हो, परेशान करने वाले थाट ला रहे हो? लाने हैं तो चलो खुशियों वाले थाट्स लेकर आओ। खेल ही खेलना है तो खुशगवार खेल तो खेलो। जब यूं अपने माइंड से बात करना आप शुरू करोगे तो ये रेपिटेटिव और डिप्रेसिव थॉट्स नहीं लाएगा। अपने माइंड के साथ इस खेल की आदत बना लो। सवाल, सर रिच कैसे बने? इंसान फाइनेंशियली कैसे स्ट्रांग हो सकता है? ये सवाल बहुत अहम और हमारी यूथ के दिल में उठने वाला सबसे शदीद सवाल है। मैं इसे एक और तरह से सवाल की शक्ल दूंगा। कौन बंदा है जो अमीर हो सकता है? वो जो अमीर होने की अहलियत खुद में पैदा कर लेता है। या इसको दूसरे अंदाज से कहें कि सेब का फल किस दरख्त पर लगेगा? यकीनन सेब के दरख्त पर। जिस दरख्त के खुलिए खुलिए में सेब तख्लीक करने की सलाहियत है, वही ही सेब का फल उगा सकता है। मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाह रहा कि दौलतमंद होना अच्छा है या बुरा। मैं सिर्फ आपके सवाल को मौजूए बहस बना रहा हूँ। कौन शख्स अमीर हो सकता है या नहीं हो सकता, इसका अंदाज़ा वो शख्स खुद ही लगा सकता है, और कोई भी इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता। अगर आपकी माशी ज़िंदगी के हवाले से आपके जहन में सारा दिन मनफी थॉट्स चल रहे हैं, तो आप पुअर माइंडसेट की परवरिश कर रहे हैं। आप कोई ऐसा दरख्त बन रहे हैं जिस पर सेब नहीं उग सकता, मगर ख्वाहिश आपकी ये है कि आप पर सेब उगे। अगर आपके जहन में आपकी माशी ज़िंदगी के हवाले से मस्बत थॉट्स रिपीट हो रहे हैं, तो यकीनन आप एक दिन अमीर आदमी बन जाएंगे। अब यूं नहीं है कि फ़कत ये वर्जिश कर लेने से या ज़बरदस्ती दिमाग में मस्बत थॉट्स ले आते रहने से ये वाक़या हो जाता है। इस हकीकत को समझने के लिए आप माइंड के काम करने के तरीक़ों को पहले जानें। आपका माइंड, इसके दो बुनियादी हिस्से हैं। एक है एक्टिव माइंड, या कह लें करंट मेमोरी, रिसेंट मेमोरी, या इसे नफ्सियात की ज़बान में कहूँ तो शऊरी दिमाग। दूसरा हिस्सा है आपका इनएक्टिव माइंड, आपका पास्ट, आपकी गहरी शख्सियत, हकीकी मैं, हकीकी अना। यह लाशऊरी दिमाग। लाशऊरी दिमाग ही असल में आप हैं। बतौर अना जो ज़िंदगी आप जीते हैं वो यही लाशऊरी दिमाग है। ये जो शऊरी दिमाग है, इसमें जो एक्टिविटी होती रहती है, इसका कुछ हिस्सा रोज़ाना की बुनियाद पर लाशऊर में ऐड होता रहता है। यूं आपकी शख्सियत बनती, बिगड़ती, फैलती, सुकड़ती, कामयाब होती, नाकाम होती रहती है।
اب یوں نہیں ہے کہ جو بھی تھاٹ آپ سوچیں گے وہ لازماً لاشعور میں شامل ہو کر رہے گا۔ یوں ہوتا تو بچپن سے اب تک ہمیشہ سچ بولو کا ڈائیلاگ آپ کتنی بار سنتے اور اس کے بارے میں سوچتے ہیں، مگر جھوٹ ہے کہ شخصیت کا ساتھ چھوڑ کے ہی نہیں دے رہا۔ کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ عمارت کے حوالے سے سارا دن مثبت اور پازیٹیو تھاٹس زبردستی ذہن میں لاتے رہیں گے تو لازمی نہیں کہ یہ تھاٹ آپ کے لاشعور میں جا کر آپ کی شخصیت میں ڈھل جائے۔ یاد رکھیے، ہمیشہ وہ تھاٹس لاشعور میں گھستے ہیں جنہیں جذباتی انرجی میسر ہو۔ ایک آدمی ہے جو سارا دن سوچ رہا ہے امیر کیسے بنا جائے، مگر وہ یہ بس اس لیے سوچ رہا ہے کہ بیکار ہے اور کوئی کام نہیں ہے، وہ کچھ کرنا نہیں چاہتا، اس لیے خیالوں میں امیر ہو کر خوش ہو رہا ہے۔ عمارت کے یہ وہ تھاٹس ہیں جن کو ایموشنل چارج دستیاب ہی نہیں ہے، سو یہ لاشعور کا حصہ نہیں بنے گا۔ آپ کے لاشعور میں جو کچھ ہے، یا اسے یوں کہہ لیں کہ آپ کی شخصیت کی جو نمایاں صفتیں ہیں، جو نمایاں اوصاف ہیں، وہ سارے ایک زمانے میں تھاٹس تھے۔ وہ تھاٹس جن کے حوالے سے آپ جذباتی تھے، یہ ایموشنل چارج والے تھاٹس ہی ریپیٹ ہو کر آپ کی شخصیت بن جاتے ہیں۔ اب یہ مثبت ہیں یا منفی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پروسیس سیدھا ہے۔ تھاٹ، ایموشنل انرجی اور بار بار ریپیٹیشن، اعادہ۔ امیر ہونے کی خواہش رکھنے والا پازیٹیو انسان کیا کرے گا؟ ایک، وہ عمارت کے تھاٹ سوچے گا، ان کو ایموشنل انرجی کے ساتھ سوچے گا، ان کو بار بار دہرائے گا، جس کا نتیجہ عملاً یہ نکلے گا کہ وہ کوئی ایسی ٹیکنیک، ایسا علم، ایسا ہنر سیکھے گا، ایسا بزنس شروع کرے گا جو اسے وہ سیب کا درخت بنا سکے جس پر سیب اگتا ہے۔ یاد رکھو، دنیا میں جو بھی کچھ بنا ہوا ہے وہ اسی پروسیس سے بنا ہے۔ تم جو آج ہو 10 سال پہلے کی یہ تمہاری سوچوں کی عملی تصویر ہو، تم جو آج سوچ رہے ہو وہ 10 سال بعد کی تمہاری عملی حقیقت ہوگی۔ اس لیے امیر ہونے کا طریقہ پوچھتے ہو تو ایک ہی طریقہ ہے، وہی طریقہ جس کی وجہ سے آپ غریب ہیں یا دکھی ہیں یا ناکام ہیں۔ انا تھاٹس کا کھیل ہے، کھیل کے کچھ رولز ہوتے ہیں، ان رولز کے ساتھ وفادار رہیں۔ بطور شخص تم کچھ بھی ہو سکتے ہو۔ تم کچھ کر کے کچھ ہونا چاہتے ہو، کیونکہ تم نے سیکھا ہی یہی ہے۔ تم نے سیکھا ہے کہ محنت سے پڑھو گے تو اچھے نمبر آئیں گے، اچھے نمبر آئیں گے تو اچھی نوکری ملے گی، اچھی نوکری تمہیں معزز ثابت کرے گی۔ تم کوئی فن سیکھنے جاتے ہو تو پہلے ایک سٹیج آتی ہے، پھر دوسری اور پھر تیسری، اور یوں بتدریج آگے بڑھتے جاتے ہو۔ تم کچھ کرتے ہو تو نوکری ملتی ہے، کچھ کرتے ہو تو کامیابی ملتی ہے، کچھ کرتے ہو تو بڑا بزنس کھڑا ہوتا ہے، کچھ کرتے ہو تو رشتے بنتے ہیں، کچھ کرتے ہو تو فیملی اکٹھی رہتی ہے، کچھ کرتے ہو تو آگے بڑھتے ہو۔ یہ لینگویج تم نے بچپن سے سیکھی ہے، اسی لینگویج میں تم زندگی کی ہر حقیقت کو سمجھ لینا چاہتے ہو، ایکسپلین کر لینا چاہتے ہو۔ جو چیز مگر تم سمجھ نہیں پا رہے وہ یہ ہے کہ زندگی کے بڑے بڑے واقعات کا تمہارے ایکشن سے، تمہاری ڈوئنگ سے، تمہارے کرنے سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ تم سانس لینے کے لیے کیا کرتے ہو؟ تم دل کو دھڑکانے کے لیے کیا کرتے ہو؟ اور اس سے بھی آگے کی بات، تمہارے ہونے کا، تمہاری ہستی کا، تمہاری بینگ کا، تمہارے کسی ایکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایگو کی لینگویج تم جب مذہب پر لاگو کرتے ہو، حقیقت، ریئلٹی پر لاگو کرتے ہو، تصوف پر لاگو کرتے ہو، تو تب یہ ہوتا ہے کہ تم مذہب کی سطح پر نہیں اٹھتے، بلکہ مذہب کو کھینچ کے اپنی سطح پر لے آتے ہو۔ تم اس بلندی پر نہیں جاتے جہاں صوفی ہے، بلکہ تم تصوف کو اپنی سطح پر نیچے لانے کی کوشش کرتے ہو۔ جب بھی مذہب یا تصوف تمہاری انا کو سرو کریں گے، اس سے انارکی اور مذہب کی بے توقیری جنم لے گی۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ سر کیا کریں ہم ایگو کو ختم کرنے کے لیے؟
سر کیا کریں کہ ہم اس ہائر بینگ کو چھو سکیں جس کی آپ بات کرتے ہیں؟ پوائنٹ سمجھیے ان سوالوں میں۔ پوائنٹ یہ ہے کہ کچھ کر کے کچھ ہونا ہے۔ میں صرف اتنی سی بات کر رہا ہوں کہ تم جو نہیں ہو اس کو جان لو۔ جو باقی بچ رہے گا وہ تم ہو، اور تمہارا وہ ہونا تمہارے کسی بھی ایکشن سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ بچہ انلائٹنڈ ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے کسی بھی ایکشن سے جڑا نہیں ہوتا۔ وہ ایکشن کرتا ہے اور اس کے نتیجے سے نہیں جڑتا۔ وہ ایکشن کرتا ہے، اس کو چھوڑ کے آگے بڑھ جاتا ہے، اس کے نتائج کو آگے لے کر نہیں جاتا۔ وہ ایک پل میں ماں سے ناراض ہے، دوسرے پل میں ماں کی گود میں بیٹھا کھیل رہا ہے۔ وہ پچھلے پل کا آؤٹ کم، نتیجہ اگلے پل پر نہیں لاد رہا ہوتا۔ جب یہی بچہ پچھلے پل کا بوجھ اگلے پل میں لے کر جانا سیکھ جاتا ہے تو وہ ایگو کی دوڑ میں شامل ہو گیا۔ یہی جو بچے کی حالت ہوتی ہے، صوفی بھی اسی حالت میں ہوتا ہے۔ وہ اپنے ایکشن سے جڑا نہیں ہوتا۔ وہ ہر پل کو اس کی فیس ویلیو پر جیتا ہے، نہ کہ اپنی ذہنی ججمنٹس کی بنیاد پر۔ تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ تم جھوٹ بولتے ہو اور اس عادت کو چھوڑنا چاہتے ہو، تو آہستہ آہستہ سچ بول بول کر تم پورے سچ بولنے والے ہو جاؤ گے۔ تم سگریٹ نوشی کرتے ہو اور اسے چھوڑنا چاہتے ہو، تو یہ کرتے ہو کہ 50 سگریٹوں کی جگہ پہلے 40 سگریٹ پینا شروع کرتے ہو، پھر 30، پھر 20، اور یوں سوچتے ہو کہ ایک دن آئے گا جب تم سگریٹ نوشی چھوڑ دو گے۔ وہ لوگ جنہوں نے کبھی سگریٹ نوشی کو اس طریقے سے چھوڑنے کی کوشش کی ہے، جا کر ان سے پوچھیے کہ کیا وہ اپنی اس کوشش میں کبھی کامیاب ہوئے؟ جبکہ کتنے لوگ ہیں وہ ایک دم سگریٹ چھوڑ دیتے ہیں اور پھر زندگی میں اسے کبھی ہاتھ نہیں لگاتے۔ انلائٹنمنٹ بھی ایک ایسی ہی جست ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جسے تم مشق سے پالو گے، کسی ریاضت سے اس تک پہنچ جاؤ گے۔ کوئی متشدد آج تک دھیرے دھیرے عدم تشدد کی منزل کو نہیں پایا ہے۔ کوئی وسیلہ بتدریج غصے سے آزاد نہیں ہوا ہے۔ کوئی لالچی آہستہ آہستہ غیر لالچی نہیں ہو پایا ہے۔ کوئی بے چین شخص دھیرے دھیرے چین کی منزل کو نہیں پہنچا ہے۔ یہ بتدریج تبدیلی کی زبان مائنڈ کی زبان ہے، زندگی کی زبان یہ نہیں ہے۔ اصل میں تم کیا کرتے ہو؟ فرض کرو کوئی شخص بے چین ہے اور وہ چین کو ڈھونڈتا رہتا ہے، حالانکہ اس کو تلاش کرنا چاہیے کہ وہ بے چین ہے تو کیوں ہے۔ کوئی شخص جاننا چاہتا ہے کہ وہ کون ہے، تو اسے یہ جاننا ہوگا کہ وہ کیا نہیں ہے۔ کیا تم تمہارا گھر ہو؟ کیا تم تمہاری گاڑی ہو؟ کیا تم تمہاری نوکری ہو؟ کیا تم تمہارا عہدہ ہو؟ کیا تم تمہارا بزنس ہو؟ کیا تم تمہاری فیملی ہو؟ کیا تم تمہارا ہاتھ ہو؟ کیا تم تمہارا ایکشن ہو؟ کیا تم تمہارا پاؤں ہو؟ کیا تم تمہارے تھاٹس ہو؟ کیا تم تمہارا مائنڈ ہو؟ جب یہ سارے سوال اور ان سارے سوالوں کے جواب نفی میں آ جائیں تو جو رہ جاتا ہے وہ ہو تم۔ تم کچھ ہونے کے لیے کچھ کرو مت، بلکہ تم جو نہیں ہو اس کو پانے کی کوشش کرو۔ جو باقی بچ رہے گا وہ تم ہو۔ بات یہ ہے کہ تم انا کی مکاری، مائنڈ کی عیاری میں پھنسے ہو۔ تم بے چین ہو تو سارا دن اپنی بے چینی چھپانے کی کوشش کرتے ہو، دوسروں سے بھی نہیں، خود اپنے آپ سے بھی۔ جیسے غریب اپنی غربت، دکھی اپنا دکھ سب سے چھپاتا رہتا ہے۔ انا کا یہی کھیل ہے۔ انا ریالٹی نہیں کھوجتی، نہ حقیقت سے ڈیل کرتی ہے، وہ جھوٹ سے ڈیل کرتی ہے۔ تم کون ہو یہ ریالٹی کی فیلڈ ہے۔ تم کیا نہیں ہو مگر ہونے کی ایکٹنگ کر رہے ہو، یہ انا کی فیلڈ ہے۔ تم نے کبھی اپنے لفظوں پر غور کیا ہے؟ یہ جو تم سارا دن بولتے ہو، کبھی غور سے اس بولے کو سننا اور سمجھنے کی کوشش کرنا۔ تم ان لفظوں کے ذریعے سے اپنے بارے میں بتانے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ تم کیا ہو اسے چھپانے کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہو۔ تمہارے ایکشن بھی بالکل ایسے ہی ہیں۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ ان سے تم کیا ہو یہ ظاہر ہو جائے، بلکہ یہ اس لیے ہیں کہ تم کیا ہو اس کو چھپایا جا سکے۔ آج تک کوئی بھی کچھ کر کے حتمی حقیقت تک نہیں پہنچا ہے، بلکہ یہ جان کر پہنچا ہے
کہ اپنی حقیقت تک پہنچنے کا تعلق کسی ایکشن سے نہیں ہے۔ یاد رکھنا، تم نے اگر کسی تک پہنچنا ہو تو اس کے لیے چلنا پڑتا ہے، لیکن خود تک پہنچنا ہو تو پھر چلنا نہیں، رکنا پڑتا ہے۔ خود تک پہنچنے کے لیے جتنا تم چلو گے، جتنا تم دوڑو گے، اتنا ہی خود سے تم دور جاؤ گے۔ خود تک پہنچنے کے لیے جتنا تم کرتے ہو، اس کرنے سے تم خود تک نہیں پہنچتے، بلکہ اکثر خود سے دور ہی نکلتے ہو۔ جب تک کچھ کر کے کچھ ہونے کی دوڑ باقی ہے، تب تک خود کو پانے کا راستہ تمہیں بند ہی ملے گا۔ تمہاری ریاضتیں، مراقبے، میڈیٹیشنیں تمہیں کہیں نہیں پہنچاتی ہیں، بلکہ یہ ریاضتیں، یہ مراقبے، یہ میڈیٹیشنیں تمہیں وہ بناتی ہیں جو یہ جانتا ہے کہ کچھ کر کے کہیں نہیں پہنچا جاتا، بلکہ پہنچنے کا عمل رکنے کا نتیجہ ہے۔ انا باڈی اور مائنڈ سے تمہاری آئیڈینٹیفیکیشن کا نام ہے، جبکہ ہستی نام ہے ہر قسم کی آئیڈینٹیفیکیشن سے آزادی کا، اور یہی ہوتی ہے حقیقی آزادی۔